بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، میرے ساتھ میں مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پیارے سے پروگرام جنت کی چابی میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ کو بیان کرتے ہیں اور آپ اسے سنتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں آپ نے اس سے سیکھی ہوگی اور بہت ساری باتیں سیکھ کر آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال ظاہری کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، زندگی امتحانات اور آزمائشوں کا نام ہے۔ کبھی بھوک کی شکل میں آزمائش آتی ہے تو کبھی پیاروں کی جدائی کا صدمہ جگر چھلنی کر دیتا ہے، تو کبھی قدرتی آفات انسان کو بے بس کر دیتی ہے، لیکن کائنات کے مالک نے ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا ہے۔ جب مصیبت کا طوفان آ جائے تو مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار کیا ہے؟ آئیے ایمان افروز واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جب بیٹے کی وفات کی خبر ملی، بیٹے کی موت کا صدمہ ایک باپ ہی جانتا ہے یا ایک ماں ہی جانتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں تھے، راستے میں انہیں خبر ملی کہ ان کے پیارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ کیا کوئی آہو بکا کی؟ کیا واویلا مچایا؟ نہیں FGN چینل کے ناظرین، آپ فوراً سواری سے اترے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے نماز کو اتنا لمبا کیا، اتنا طویل کیا کہ جب لوگ بچے کو دفن کر کے واپس لوٹ آئے تب آپ نے سلام پھیرا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، حضور اتنی طویل نماز؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا،
لہٰذا میں نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے ہی بے خبر ہو گیا۔ کیا بات ہے اور کیا انداز ہوا کرتا ہے اللہ والوں کا، سبحان اللہ۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز سے مدد چاہنے کی تعلیم دی گئی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ نماز جسمانی اور روحانی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام یا کوئی مشکل مسئلہ معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے ایف جی این چینل کے ناظرین، تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آئے یا کوئی اہم کام ہو یا کوئی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو رہا ہو تو اس وقت ہم نماز میں مشغول ہو جائیں اور نماز کے ذریعے مدد چاہیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو وہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب بارگاہ رسالت میں بھوک کی حاضری ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیا ہوا کرتا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر نعیمی کے حوالے سے منقول ہے کہ جب کبھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں فاقہ ہوتا، رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا اور بھوک کا غلبہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان ہونے کے بجائے مسجد میں تشریف لاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو دنیا سے بالکل بے خبر کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے بھلا دی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز، آرام سے بٹھائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز صرف سجدوں کا نام نہیں، یہ تو مصیبتوں کا بہترین علاج ہے اور رحمتیں لوٹنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ دلی توجہ یعنی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے، سبحان اللہ۔ جیسے دوا بیماری کو دور کرتی ہے، نماز برائیوں اور بدکاریوں کو دور کرتی ہے۔ جیسے پہاڑوں کی ہوا جسمانی تندرستی دیتی ہے، ویسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی تندرستی دیتی ہے، سبحان اللہ۔ نماز انسان کا دھیان دنیا سے ہٹا کر رب کی طرف لگا دیتی ہے، انسان فارغ ہو کر ایسا خوش ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے کہ مصیبت کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے مصر کی عورتیں حسن یوسف میں گم ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور انہیں درد کا احساس نہیں ہوا، اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل مومن جب نماز کے ذریعے اللہ پاک کی یاد میں گم ہوتا ہے تو اسے دنیا کے دکھوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر موت کے وقت نزاع کی حالت میں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو جان نکلنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ زبان پر درود و سلام جاری رہے گا، سبحان اللہ۔ سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں نے نماز کے ذریعے اپنی مشکلیں
کیسے حل کروائی۔ حضرت سیدنا ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ان کی ایک پڑوسن روتی ہوئی آئی اور عرض کی، حضور میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے تکلیف دیں گے، آپ کوئی سفارش کر دیجئے۔ آپ نے کوئی سیاسی سفارش نہیں ڈھونڈی، بلکہ فوراً کھڑے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب عورت پریشان ہو کر کہنے لگی، حضور جلدی کیجئے، کہیں حاکم اسے قید نہ کر دے۔ آپ نماز پڑھتے رہے، جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، میں نماز ہی میں تو تیرا معاملہ حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ خادمہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا، بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا رہا ہو کر گھر واپس آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نماز کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قیدیو چاہو برات تم پڑھو دل سے نماز، قیدیو چاہو برات تم پڑھو دل سے نماز، دور ہو جائے گی آفت تم پڑھو دل سے نماز، دور ہو جائے گی آفت تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ موسلا دھار بارش۔ خادم نبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے باغبان یعنی مالی نے ایک بار آ کر شکایت کی کہ حضور شدید قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور باغ سوکھ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز کے بعد پوچھا، کچھ نظر آیا؟ مالی نے کہا، آسمان تو بالکل صاف ہے۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر پوچھا تو جواب ملا، کچھ نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو مالی نے کہا، حضور پرندے کے پر کے جتنا ایک چھوٹا سا بادل نظر آیا ہے۔ آپ دعا اور نماز میں مشغول رہے، دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ پورا باغ اور علاقہ سیراب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابر رحمت جھوم کر برسے گا ہو جائے گی دور، ابر رحمت جھوم کر برسے گا ہو جائے گی دور، قحط سالی کی مصیبت تم پڑھو دل سے نماز، قحط سالی کی مصیبت تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک گروہ افریقہ کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ لشکر شدید پیاس سے تڑپ رہا تھا اور جانیں لبوں پر تھی۔ ایسے نازک وقت میں سپہ سالار نے کسی کنویں کی تلاش کے بجائے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کریدنے لگا۔ آپ نے دیکھا تو وہاں سے مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پتھر ہٹایا گیا، سبحان اللہ، اس کے نیچے سے پانی کا ایسا چشمہ ابل پڑا کہ پورے لشکر نے، تمام جانوروں نے پانی پیا اور مشکیزیں بھر لی۔ سبحان اللہ۔ قطعے بے آب ہو، بے چین ہو، بے تاب ہو، قطعے بے آب ہو، بے چین ہو، بے تاب ہو، پیاس کی ہو دور شدت تم پڑھو دل سے نماز، پیاس کی ہو دور شدت تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، جب کوئی مصیبت آئے، کوئی خوفناک آواز سنائی دے، اندھیرا چھا جائے یا بادل گھر جائے تو گھبرانے کے بجائے فوراً نماز کا سہارا لے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں سکون ملے۔ سبحان اللہ۔ شریعت مطہرہ اور فقہ کی معتبر کتابوں جیسے عالمگیری اور بہار شریعت میں لکھا ہے کہ درج ذیل پریشان کن مواقع پر
2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کون کون سے مواقع ہیں۔ نمبر 1، تیز آندھی کے وقت۔ جب تیز آندھی آئے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ دن میں سخت اندھیرا چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ظاہر ہو، لگاتار کثرت سے بارش یا اولے پڑنے لگے، آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گرنے لگے، باکثرت تارے ٹوٹیں یا زلزلے آئیں، کوئی وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل جائے، دشمنوں کا خوف ہو یا کوئی بھی دہشت ناک معاملہ پیش ہو، ایسی حالت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ تو معزز ناظرین، نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ ہر درد کی دوا ہے، ہر مشکل کا حل ہے اور رب کے قرب کا سب سے پیارا ذریعہ ہے۔ آئیے آج یہ نیت کریں کہ زندگی میں کوئی بھی موڑ آ جائے، خوشی ہو یا غمی، ہم نماز کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ہر مصیبت میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مدد چاہیں۔ اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ، رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز، ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی اور اس پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی مصیبت پریشانی آئے نماز پڑھیے، نماز سے مدد چاہیے، انشاءاللہ الکریم آپ کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ملیں گے ایک نیو ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ FGN چینل کو بھی عام کیجیے اور اس لنک کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی نماز کے متعلق سیکھیں اور ان کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔